السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ انگریزی تاریخ کے حساب سے 20 اپریل ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ ولادت ہے۔ اس تاریخ کی مناسبت سے ساری دنیا کے مسلمان اس 20 اپریل کو حضور کی بارگاہ میں لاکھوں، کروڑوں اور بے شمار درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور اس تاریخ میں جتنا کثرت سے ہو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر درود و سلام پیش کریں۔ میں نے چند احادیث کریمہ جمع کر کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے کی کوششیں کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس فضائل احادیث سن کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یعنی بندہ صدق دل سے حضور کی بارگاہ میں جب ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ الرحمہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے حال دریافت کیا تو فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا، میرے اوپر مولا نے کرم فرمایا اور تاج پہنا کر جنت میں داخل فرما دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس سبب سے اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی؟ تو فرمایا کہ میں تاجدار مدینہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرا کام آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ ہر ورد کے اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ فائدہ ظاہر نہ ہونے کی صورت میں شکوہ کرنے کے بجائے اپنی کوتاہیوں کی شامت کی جانب تصور کیجئے اور اللہ کی مصلحت پہ نظر رکھیے۔ یعنی بڑے بڑے اولیاء کرام کا یہ دستور رہا کہ وہ درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک خاص عمل بنا لیتے اور حضور کی بارگاہ میں ضرور درود پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی بارگاہ میں درود بھیجا ہے۔
दुरूद शरीफ पढ़ने वाला किस कदर खुश नसीब है कि उसका नाम माँ वलदियत बारगाह रिसालत में पेश किए जाते हैं। यहाँ एक नुक्ता ये भी इंतहाई अफरोज़ है, ईमान अफरोज़ है कि कब्र मुनव्वर पर हाजिर फरिश्ते को इस कदर ज़्यादा क़ुव्वत समाअत दी गई है कि वो दुनिया के कोने कोने में एक ही वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ने वाले लाखों मुसलमानों की इंतहाई धीमी धीमी आवाज़ भी सुन लेता है, और उसे इल्मे गैब भी अता किया गया है कि वो दुरूद पाक पढ़ने वालों के नाम बल्कि उनके वालिद साहिबान के नाम भी जान लेता है। जब खादिमे दरबार रिसालत की क़ुव्वत समाअत और इल्मे गैब का ये हाल है तो सरकारे दो आलम मक्के मदीने के ताजदार महबूब परवरदिगार के इख्तियारात व इल्मे गैब की क्या शान होगी। वो क्यों ना अपने गुलामों को पहचानेंगे और क्यों ना उनकी फरियाद सुनकर इमदाद फरमाएंगे। यही वजह है कि बंदा जब हुजूर की बारगाह में दुरूद पेश करता है तो मेरे आका उसकी समाअत फरमाते हैं, उसे सुना करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुमा के दिन और रात में 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा, 70 हाजतें आखिरत की और 30 हाजतें दुनिया की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और सरकार फरमाते हैं कि जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम हुआ करते हैं जिससे वो लिखते हैं। और क्या लिखते हैं कि कौन यौम जुमेरात और शब जुमा पर मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा है। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं और वो फरिश्ते लिखा करते हैं कि किसने हुजूर की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पेश किया है और अपने आप को मुशर्रफ किया है। अल्लाहु अकबर। खल्क के रहबर शाफ़े महशर महबूब दावर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उस किताब में मौजूद रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है कि जो शख्स बरोज़े जुमा मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है जब वो क़यामत के रोज आएगा तो उसके साथ एक ऐसा नूर होगा कि अगर वो सारी मखलूक में तक़सीम कर दिया जाए तो सबको किफ़ायत करेगा, सबको वो नूर काफ़ी होता नजर आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि बेशक बरोज़ क़यामत लोगों में से मेरे करीब तर वो होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद भेजेगा। यानी मैदान महशर में वो बंदा हुजूर का सबसे ज्यादा करीबी होगा जिसने अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को पढ़ने का अमल किया हो, हुजूर पर जिसने सबसे ज्यादा दुरूद पेश किया हो वो हुजूर के करीब होगा। आप अंदाजा लगाएं कि दुरूद पाक में अल्लाह ने कितनी सारी बरकतें रखी हैं। दुरूद पढ़ने वाला बंदा कितनी सारी फजीलतों का जामे होता है और अल्लाह की कितनी सारी इनायतें उस पे हुआ करती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि दुआ हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि दुआ आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक रहती है, इसमें से कुछ भी ऊपर नहीं चढ़ता। यानी दुआ कबूल नहीं होती जब तक कि तू अपने नबी पर दुरूद न भेजे। यानी एक बंदा जब दुआ मांगता है, अल्लाह की बारगाह में कुछ फरियाद करता है, अल्लाह की बारगाह में दस्ते सवाल दराज करता है, उसकी कोई दुआ अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है जब तक कि वो हुजूर की बारगाह में दुरूद ना पेश कर ले, जब तक कि हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश ना कर ले। यही वजह है कि सूफियाने किराम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ कबूल करवानी हो तो दुआ मांगने से पहले भी दुरूद पढ़ो, दुआ मांगने के बाद भी दुरूद पढ़ो, इसलिए कि जिस दुआ
دعا میں اول و آخر درود شریف پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے بلکہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی ایک ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا تھا کہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی دوسرا کام نہیں کرتا ہے، اگر وہ چلتا پھرتا بھی رہتا ہے بارگاہ رسالت میں درود پیش کرتا ہے، تجارت میں لگا ہے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، زندگی کے دوسرے معمولات میں لگا ہے پھر بھی حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ یعنی وہ بندہ اپنی زندگی میں جنت کی بہاروں کو دیکھے گا، وہ بندہ اپنی زندگی میں جنت کی رانائیوں کو دیکھے گا، مرنے سے پہلے پہلے تک جنت کی بہاریں اس کے نگاہوں کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے درود کی کتنی ساری فضیلتیں رکھی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامت، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو پالے گا۔ یعنی ایک ایسا بندہ جس نے صبح و شام صرف 10 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے، اللہ اکبر! اس درود و سلام کی برکت کی وجہ سے اس پر حضور کی شفاعت واجب ہو جائے گی اور سرکار اس کی سفارش کرتے نظر آئیں گے۔ ایک بھکاری ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، کسی مانگنے والے نے کافروں سے سوال کیا اور کچھ مانگے تو ان کافروں نے انہوں نے مذاقن حضرت امیر المومنین مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی باغ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ یعنی ایک مانگنے والا آیا اور چند کافر بیٹھے تھے تو اس مانگنے والے بھکاری نے، اس مانگنے والے غریب نے ان کافروں سے سوال کیا تو کافروں نے مذاق اڑانے کے لیے اس بھکاری سے کہا مجھ سے کیا مانگتا ہے، چلا جا سامنے وہ علی بیٹھے ہیں ان سے مانگ لے۔ انہوں نے مذاقن کہا اس لیے کہ وہ کافر جانتے تھے کہ ظاہری طور پہ علی کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے، ظاہری طور پہ مال و اسباب موجود نہیں ہے، لہذا مذاق اڑانے کے لیے ان ظالموں نے اس بھکاری کو حضرت علی کے پاس بھیج دیا۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا، آپ نے یعنی مولا علی نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو وہ سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ آپ اندازہ لگائیں مولا علی کی شان بھی معلوم ہوتی ہے اور درود پاک کی شان بھی معلوم ہوتی ہے کہ درود پاک اگر پڑھ کے مولا علی دم کر دیتے ہیں تو کسی کے خالی ہاتھ کو اللہ تعالی درہم و دینار سے بھر دیتا ہے، سونے جواہرات سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص ایسے ہوں گے، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 3 خوش نصیب لوگ کون ہیں کہ جس دن جو عرش کے سائے میں ہوں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس دن عرش کے علاوہ
کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا، لوگ سائے کے لیے ترس رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اس تپش کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور وہ عرش کے سائے میں رہیں گے۔ پہلا وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، جو کسی کی مجبوری پہ ترس کھا کے اس کی مجبوری میں اس کی مدد کرتا نظر آئے، جو کسی کی پریشانی میں اس کا ہاتھ بٹاتا نظر آئے، جو کسی کی دستگیری کرتا نظر آئے، تو اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور ایسا شخص جس نے حضور کی سنت کو زندہ کیا ہو، سنت مصطفیٰ پہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوششیں کی ہو، جس نے اپنی زندگی کا معمول سنت مصطفیٰ بنا لیا ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں حضور پر کثرت سے درود پڑھا ہو، وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا، اور اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح شام صرف 3 مرتبہ میری بارگاہ میں درود بھیجے تو اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے دن کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کی راتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جب اتنی فضیلت ہے تو جو لوگ ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے ہیں، جو لوگ ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، بے شمار حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، ان کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایک ایسا شخص جس نے حضور پر 100 مرتبہ درود پڑھا، اس 100 مرتبہ درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ وہ انعام فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق سے بھی پاک ہے، یہ جہنم کی آگ سے بھی پاک ہے۔ اور جب وہ میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو شہداء کے زمرے میں اٹھایا جائے گا، جس جگہ شہداء رہیں گے، شہداء کے ساتھ وہ درود پڑھنے والا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پہ قربان جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود میں کتنی ساری برکتیں رکھی ہیں، درود میں پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں، سوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے کاروبار میں لگے رہیں پھر بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود و سلام کا مطلب یا تو پورا درود ابراہیمی پڑھنا ہو یا نہیں تو کسی لمبے درود کی جانب ان کا ذہن جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مختصر درود اگر آپ نے اپنی زبان پہ اسے جاری رکھا تو زبان پہ آسان بھی ہوگا اور بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں۔ جو درود کا فیضان ہے آپ کو میسر ہوتا نظر آئے گا۔ اگر آپ کو بہت زیادہ گراں گزرے اور بہت سارے جملے آپ کو ادا کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ صرف اتنا کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ درود کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا، آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، اور آپ کو وہ عظیم اللہ کی جانب سے آپ کو وہ عظیم منصب ملے گا کہ جب آپ کا انتقال ہوگا تو اللہ اکبر شہداء کی جماعت میں آپ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔